کربلا کے مقام پر ابن سعد نے اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، لیکن حضرت امام اور آپ کے رفقا جن کی تعداد 72 تھی اور ان میں 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، ان سب شہیدوں کو بے گور و کفن پڑا رہنے دیا، ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ان میں 13 سر بنو کندہ کے پاس تھے، ان کا سردار قیس ابن اشد تھا، 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے اور ان کے ساتھ شمر کتا تھا، 17 سر بنو تمیم جبکہ 16 سر بنو اسد اور 7 بنو مزہج کے پاس تھے۔ روایت ابن اسیر۔ کربلا کے میدان میں شام ہو گئی تھی، ظلم و جفا کا لشکر منتشر ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر اپنے طعام وغیرہ میں مشغول تھا۔ وہ بدبخت ایک دوسرے کو داد شجاعت دے رہے تھے اور اپنے ظلم پر خوش ہو رہے تھے۔ ادھر اہل بیت کے بقیہ افراد جو چند عورتوں، شیرخوار بچوں اور ایک بیمار سیدنا زین العابدین پر مشتمل تھے، سب رضائے الہی پر صابر و شاکر تھے۔ جب لشکر یزید کربلا سے کچھ دور چلا گیا تو شہادت کے دوسرے جبکہ بعض روایات کے مطابق تیسرے روز قبیلہ بنو اسد جو کہ فرات کے کنارے واقع تھے کہ چند لوگ آئے، انہوں نے امام عالی مقام امام حسین کے جسم مبارک کو ایک جگہ جبکہ باقی شہداء کے جن کی تعداد 72 تھی ایک جگہ دفن کیا۔ اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کے بقیہ افراد 10 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ باقی شہداء کے سر مبارک ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ امام عالی مقام کا سر انور خولی بن یزید جہنمی کے پاس تھا، یہ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ عصر امارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، یہ لانتی سر لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو فرش پر ایک بڑے برتن کے نیچے ڈھانک کر رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے دنیا بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین ابن علی کا سر تیرے گھر میں پڑا ہے۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ خدا کا تم پر قہر ہو، لوگ تو گھر سونا چاندی لاتے ہیں اور تو فرزند رسول کا سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تمہارے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں سر انور رکھا گیا تھا وہاں آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سفید سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ سر کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔